جی دیکھیں کہ جیسے کہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ غیر محرم کے ساتھ آزادی ہے، دوسرا شادی شدہ ہونے کے باوجود آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیسا شور ہے، کیوں ہے یہ اچانک سے کیا بات سامنے آ گئی کہ ہر بندہ سوچنے پہ مجبور ہے. کتنا نامناسب سا جملہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی. آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں، وہاں بھی خواتین ایسے نہیں کرتی. آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھٹکی ہوئی خواتین ہوں یا طوائف کی صورت میں ہوں، وہ بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ عزت چاہتی ہیں، سہارا چاہتی ہیں، محفوظ ہونا چاہتی ہیں کہ کوئی ہمیں اپنا لے، عزت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ لے. لیکن عورت کی جو عزت غیر محرم کے ساتھ وہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ عورت کی عزت محرم رشتوں کے ساتھ ہے. اپنوں کے ساتھ اس کا اعتماد دگنا ہو جاتا ہے، غیروں اور غیر محرم کے ساتھ وہ ہمیشہ غیر محفوظ ہی نظر آئے گی. اگر غیر محرم اسے تحفظ دے سکتا تو ہم آئے دن عزت لوٹنے کے واقعات نہ سنتے، ہم آئے دن نومولود بچوں کو بوڑھے کے ڈھیروں سے نہ اٹھاتے. آپ کو ایک پوائنٹ والی بات بتاؤں کہ جب ہم قدرت سے دور ہو جاتے ہیں نا تبھی پریشان ہوتے ہیں. اور آزادی کسے چاہنی ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. مرد کی پیدائش ہی پہلے ہوئی ہے، عورت مرد سے ہی پیدا ہوئی ہے، اور مرد کی حیثیت اور اس کا مقام اپنی جگہ ہے، تو اس بات کی تو سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی. دیکھیں جی، اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، اس کو گھر کی ملکہ کہا ہے. وہ ایک چھت کے نیچے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. عورت صنف نازک ہے، اس کی خوبصورتی ہے. اس طرح اونچا بولنے چلانے سے اس کی شخصیت پہ جو اثر پڑتا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے اس بات کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اسے بولنے میں نازکی ہے، اس کے انداز میں نازکی ہے. تو سچی بات تو عورتوں کے حقوق کی جو پامالی ہے اس معاش میں مجھے نظر نہیں آئی، یا تو وہ بات ہی کچھ اور نہیں کر رہی ہے. دیکھیں جی، ظلم و ستم والی جو بات ہے نا، وہ تو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں. دیکھیں، اچھائی برائی ہر جگہ ہے، کہیں پہ عورتیں پس رہی ہیں تو کہیں پہ مرد بھی اس طرح پس رہے ہوں گے. اب اس طرح تو نہیں نا کہ پھر مرد بھی ہو، جیسے عورتیں مارچ نکال رہی ہیں پھر مرد مارچ بھی نکلنا شروع ہو جائے گی. یہ تو ان باتوں کا حل نہیں ہے نا. ویمن ڈے کا ہمارے ہاں اب تو مقصد ہی کچھ اور ہو گیا ہے، اور جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ویمن ڈے کو ہم نے عورت مارچ کا نام دے دیا، اور جو ویمن ڈے پر ہم عورتوں کی ہمت کی داستانیں، ان کے کارنامے بتائے جا رہے تھے، جس سے دوسری خواتین کو بھی حوصلہ ملتا تھا اور ان کے نقش قدم پہ چلتی تھیں. اب وہ باتیں کہیں بہت دور رہ گئی، بلکہ ختم ہی ہو گئی ہیں. ہم ایک نیا ٹاپک لے کے سامنے آئے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ویمن ڈے پر ہر طرف عورت کی ہمت، جرأت، بہادری، اس کی کامیابی کا اتنا ذکر ہو کہ ہر مرد بھی یہی چاہے کہ جی کاش وہ عورت ہوتا. یہ ہوتی نا بات کہ آپ مثال بنے. عورت اب کس شعبے میں نہیں ہے، کہاں کہاں کام نہیں کر رہی، وہ ہر شعبے میں ہے. مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے مثالیں قائم کی ہیں اس نے. اس طرح کسی کو برا بھلا کہہ کے اچھا نہیں ہو سکتے آپ. یہ ٹھیک ہے کہ برائی کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. یہ اس کے طریقے ہیں، یہ کہ آپ کی شخصیت بھی متاثر نہ ہونا، یہ کوئی بات تو نہیں. یہ جو بورڈ اٹھائے پھر رہی ہیں، ان پہ جو کچھ لکھا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں، کوئی اور پوچھتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے بورڈ اٹھانے والوں کے گھر میں مرد نہیں ہے کیا؟ ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ انہوں نے ایسی بات کیوں لکھی ہے؟ کیا وہ یہ سب کچھ لکھتے وقت یا پڑھتے یا دکھاتے وقت یہ نہیں سوچتی ہیں کہ ان کا باپ بھی ایک مرد ہے، ان کا بھائی بھی ایک مرد ہے، ان کا ہسبینڈ بھی مرد ہے؟ خدا کا واسطہ ہے ہزار، یا کچھ سوچو اس بارے میں. ہماری تعلیم تربیت ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ آپ اس طرح سڑکوں پہ کھلے عام اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. ٹیبل ٹاک اور چیز ہوتی ہے، مسائل کا حل تلاش کرنا اور چیز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک بات کے ہر بات کے نا دو پہلو ہوتے ہیں. آپ اس کو دوسری طرف کور کر سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھائی سے آپ برائی کو مٹا سکتے ہیں، آپ اس کا اچھے والا پہلو بھی نکال سکتے ہیں. اور اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں نا، مجھے کہیں اور دیکھنے میں نہیں ملے. دیکھیے جی، ماں، بہن، بیٹی، بہو، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، مقام ہے، اپنا الگ الگ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. جی یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ یہ رشتہ ہے، یہ وہ. لیکن مغرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، یہ کس کی بہو ہے، یہ کس کی بیٹی ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جواب نہیں میں ہوگا. عورت ہو یا مرد، اس کے خاندان کے ساتھ ہی عزت ہوتی ہے. جہاں تک آپ بات ٹہک کے پوچھتے ہیں، تو جلسے جلوسوں میں جو دکھائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان پہ کیا لکھا ہے؟ کیا میں تمہارے کام نہیں کروں گی کہ جی یار؟ دیکھیں، سسرال والوں کے کام چاہے کوئی کرے نہ کرے، وہ تو ایک وجہ نظر آتی ہے جہاں ہم اصلوں سے سنتے آ رہے ہیں. سسرال والوں کے کام کرنے پہ بڑی لڑائیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہم نے فلاں کا کام نہیں کیا. لیکن ایک بات ہے کہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے. لیکن شوہر کے کاموں کے بارے میں اسلام میں یہ ہے کہ آپ اس کی خدمت کرتے ہیں. آپ کی اس شوہر کی خدمت آپ پر فرض ہے.
جس کے بارے میں یہ بھی شادی خواتین یہ نہیں جانتی کہ اسلام میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر ہی ہوتا، اور ان ٹیکس پہ جو باتیں لکھی ہیں وہ تو عقل ہی حیران کر دیتی ہیں نا۔ میرا خیال ہے کہ 8 مارچ کو جو عورت فیمنس ڈے ہم منایا کرتے تھے، وہاں اس ٹائم میں میں نے جو دیکھا تھا کہ ہم عورتوں کی ہمت کے، جرت کے، بہادری کے قصے سنتے تھے، سناتے بھی تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا فلاں فلاں یہ ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ مثالیں قائم کی۔ لیکن اب تو یہ ٹاپک ہی چینج ہو کے رہ گیا، عورت مارچ اور اس کی بہادری کے کارنامے میں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، تو عورت تو پستی بھی بس نظر آ رہی ہے۔ بس ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ آخر میں پھر وہی بات کروں گی کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، گھر اس کی ریاست ہے، وہ اسے اپنی مرضی سے چلا سکتی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کی جگہ اگر یہ لوگوں ہوتا نا کہ جی میرا گھر میری مرضی، تو کیا ہی بات تھی۔ عورت اپنی ذہانت، فراست، سمجھداری اور سلیقے سے گھرداری کر کے اور گھر بسانے کے طریقے بتاتی، ایک دوسرے کو مسائل سے نکالتی، انہیں اس طرح سے گھرداری کو فروغ ملتا، گھر کو بسانے اور گھر کو چلانے کی باتیں ہوتی، اور اس طرح سے ہماری خواتین کی شان اور نکل کے سامنے آ رہی تھی، اور ہم دوسروں کے لیے مثال ہی بن جاتے نا، تو کیا ہی بات تھی۔ تو اس بات کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ عورت کا تحفظ، اس کی عزت، اس کی سمجھداری، اس کی حفاظت اس کے گھر میں ہے۔ عورت کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن جس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ عورت پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، پاکستانی عورت تو کہیں کی رہی نہیں۔ بھئی تھوڑا سا دماغ لگائیں، نظر ثانی کریں۔ آپ اس آزاد معاشرے کی، آزاد عورت کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو کوئی تحفظ ہی نہیں ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے، نہ بھائی کو پرواہ ہے، حتیٰ کہ ایون اس کے بوائے فرینڈ کو بھی پرواہ نہیں اس کی، وہ اس کو بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو کتنا ہی خوبصورت مذہب ہے نا ہمارا، کہ بیٹی کے اینڈ تک، اس کی وفات تک ماں باپ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ شادی شدہ بھی ہو جاتی ہے تو پیرنٹس ہیں اس کے ساتھ، اس کا شوہر ہے، اس کے محافظ بڑھتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یورپ کی طرح نہیں ہے کہ اس بیچاری کی اگر عمر بڑھ رہی ہے تو اس کے محافظ کم ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات پہ ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔